مہمانوں کے آنے سے پہلے کی تیاریاں تو ہم سبھی ہوم میکرز کر رہی ہوتی ہیں نا، لیکن جو اسپیشل مہمان ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان، جس کے آنے میں چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں، اس کی تیاریاں اس سے مہینے سے پہلے ہم نے اپنے کام کو مینیج کرنا ہے، اپنے گھر کو مینیج کرنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادتوں میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر کے ڈھیر ساری رحمتیں نعمتیں اکٹھی کرنے کے قابل بن جائیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ الوشا. ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ ایم آلسو گڈ. جی ہاں، آج کے व्लॉग میں نے اسٹارٹ کر دی ہے رمضان سیریز، پری رمضان پریپ سیریز. سب سے پہلا ہمارا ہے جی ہوم آرگنائزیشن، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اپنی چیزوں کو سیٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں ہمارا ٹائم بچے. اور اس کے لیے میں کچھ چیزیں بازار سے لے کر آئی تھی، جیسے اب ویک 1 میں نے اسٹارٹ کر دیا. ویک 1 میں ہم ہوم آرگنائزیشن اسٹارٹ کر دیا میں نے، کیونکہ ایک ہی دن میں سارے کام ہو جانا یہ تو امپاسبل ہے، اور ہمارے پاس چند ہی ہفتے ہیں. تو ویک 1 میں نے پلاننگ کی اپنے گھر کو آرگنائز کرنے کی، کیونکہ چیزیں جب سیٹ ہوں گی نا تب صاف ستھرائی کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اسی لیے میں سب سے پہلے ہوم آرگنائزیشن میں، جیسے میں نے کبرڈ کو آج آرگنائز کرنا ہے آپ کے ساتھ، میں کبرڈ آرگنائزیشن کے آئیڈیاز بھی شیئر کروں گی. کچھ آرگنائزرز میں نے بائی کیے ہیں وہ بھی شیئر کروں گی. ساتھ ہی کچن کو آرگنائز ہم نے کرنا ہے تاکہ ہر چیز سیٹ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم وہ آرڈر پہ منگوا لیں یا خود جا کے لے آئیں. کیونکہ رمضان کے مہینے میں باہر نکلنا میں بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے ہم نے اپنی بچپن سے نا اپنی ماں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہر چیز پہلے سے ڈن ہو. ویک 2 میں، ویک 3 میں، ویک 4 میں بھی کچھ آگے میں کروں گی انشاءاللہ، وہ ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. ابھی ویک 1 ہم پکڑ لیتے ہیں، آپ سب بھی میرے ساتھ سٹارٹ کر دیں پری رمضان پریپ سیریز. اس میں ویک 1 میں ہم اپنی چیزوں کو، چاہے ایک گھر ہے، ایک کمرے کا گھر ہے، چاہے 2 کمرے کے گھر ہیں، اس کو ہم آرگنائز کر لیں گے نا. چیزیں جو فضول ہیں ان کو نکال دیں باہر، کسی کی مدد کر دیں، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ وقت سے پہلے ہم لے آئیں، اور اپنے گھر کی ہر چیز کو اچھے طریقے سے ہم سیٹ کر کے رکھ لیں تاکہ ہم خود سکون میں آ جائیں. ہم اپنے روٹین کو، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ رکھیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں ایک ہوم میکر اگر اسٹریس فری اپنی زندگی گزارتی ہے نا، یقین کریں وہ بہت سی خوشیاں سمیٹنے اور بکھیرنے کے قابل بن جاتی ہے. ایک ہوم میکر جو گھر کو جنت بناتی ہے. تو بس اسی کے لیے میں نے کی کچھ شاپنگ، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. اچھا، مجھے نا کچھ چیزیں چاہیے تھی، جیسے یہ دیکھیں میں نا یہ کچن ٹاولز لے کر آئی. ایک ہی دفعہ یہ سیٹ مجھے پیک مل رہا تھا. یہ ساری چیزیں میں نے تقریباً نعمت کھانے سے ہی لی ہیں. نعمت کھانا جو ہے نا وہ مغل پورہ کے پاس ہے، کافی اچھا اور مطلب ریزنیبل سٹور ہے. اچھی چیز، اچھی کوالٹی کی چیز آپ کو کم قیمت میں، نارمل پرائز میں، یعنی نارمل رینج میں مل جاتی ہے. ادروائز آپ $1 سٹور سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں. آپ جہاں سے کمفرٹیبل ہیں، جہاں آپ کی چادر اجازت دیتی ہے نا، آپ وہاں جائیں، وہاں سے چیزیں لیں. اور اگر آپ نے کہیں باہر سے نہیں لینی تو اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی میں نے نکالا ہے. گھر میں نا ہمارے کافی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، کافی کورز ہوتے ہیں جو ایکسٹرا ہوتے ہیں، جو ہماری یوز میں نہیں آ رہے ہوتے. اچھا، یہ میں نے ایک چھوٹی سی باسکٹ اپنے پاس، میرے پاس تھی یہ 2-3 ایک ہی کلر میں، میرے پاس کافی زیادہ ہیں جو میں نے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کی ہوئی ہیں. تو ایک میں نے نا سارے کچن نیپکن، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس نا جو ہے نا وہ نہیں ہوتے تکیے کشن میں نے بنانے تھے، تو نا اس طرح شیٹ کورز تھے. میں نے اس کو کٹ کر کے نا اس کے چاروں طرف سے یہ دیکھیے اس کو پائپنگ کر کے نا، تو یہ میں نے ایک نیپکن بنا لیا، یعنی کچن نیپکن. آپ اس طریقے سے بھی گھر کی عورتیں بنا سکتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ضروری نہیں کہ پیسہ لگا کے ہی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کریٹیوٹی کے تھرو بھی اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا گھر سنبھال سکتے ہیں. اب یہ میری ٹوکری اتنی پیاری تھی نا، یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کا ہینڈل نکل آیا. یہ میں نے توڑا نہیں ہے، اس کا لڈ آرام سے وہ نکل آتا ہے، پھر لگ بھی جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ گھر کے بنائے ہوئے کچن نیپکن پہلے وہ رکھ دیے. پھر یہ میں نے بازار سے کچھ لائی تھی، ساری چیزیں میں نے یہاں پہ نا ایک ہی جگہ پہ سیٹ کر دی ہیں تاکہ مجھے نا ڈھونڈنی نہ پڑے. کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے مہمان بھی آ سکتے ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، افطاریاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں کافی رومال وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں. اور پرانے نا میں کہی تھی نیا مہینہ آ رہا ہے رحمتوں برکتوں والا، تو ذرا نئی چیزیں لے کر آؤں، نئی چیزیں بناؤں. اب یہ کچن ٹاول سارے پرانے والے میں نے ڈسکارڈ کر دیے. میں نے آپ کو بتایا تھا 4 کا سیٹ ایک ہی پیک میں مجھے مل رہا تھا کچن ٹاولز کا. تو میں نے نا ساری چیزیں اس نا ایک باسکٹ، ایک آرگنائزر، جو بھی آپ کہیں گے، آپ کے پاس کوئی بھی باکس گھر میں پڑا ہے نا، کوئی چھوٹا باکس ہے، آپ جو وہ کارٹنز ہوتے ہیں، وہ جو گتے کے بنے ہوتے ہیں، اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. چیزوں کو جب ہم آرگنائز کر کے رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے آدھے سے زیادہ ہم ہوم میکرز کا ٹائم یہیں پہ ویسٹ ہوتا ہے. بھئی وہ چیز فلانی چیز کہاں ہے، فلانی چیز. اور اگر تو آپ ماشاءاللہ سے گھر میں زیادہ افراد ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز، آپ یہ گلوز ہیں، یہ بھی میں نے اس میں رکھ دیے. یعنی یہ مجھے سارا چیزوں کا پتہ ہے. اور مجھے نا، میں یہ سوچتی ہوں چیزیں یہاں پہ میں پہلے سے اسی لیے تیاری سٹارٹ کر دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مجھے نہ باہر جانا پڑے، کیونکہ ہماری ہمیشہ سے عادت ہے، یہ چیز ہم نے اپنی ماں سے پک کی ہے. میری ماما بھی نہ رمضان
رمضان کی پریپریشن پہلے سے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اپنی ماما کو. ماما نا پہلے سے اسٹارٹ کر دیتی تھی تاکہ تھکاوٹ بھی نہ ہو. رمضان کا مہینہ صرف سحری, افطاری اور عبادتوں میں گزرے, نہ کہ باہر جانے میں اور فضول کے خرچے کرنے میں اور فضول کی چیزیں کرنے میں نہ گزرے. تو اسی لیے یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. یہاں پہ کچھ کویشچنس بھی ہوں گے کہ آپ اتنی زیادہ پریپریشن پہلے سے کیوں اسٹارٹ کر رہی ہیں. میں نے نا ویک وائز کر لیا, ٹوٹل 4 ہفتوں کا پلان میں آپ کو دے رہی ہوں. ویک 1 میں آپ سب نے اب میرے ساتھ نا یہ کام سیریز اسٹارٹ کرنی ہے, ہم سب نے مل کے. ویک 1 میں ہوم آرگنائزیشن. اب ہوم آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی, جیسے کہ آج میں آپ کو کبرڈ آرگنائزیشن ساتھ کر رہی ہوں تاکہ مجھے پتا ہو. اور یہ سب میں ہوم آرگنائزیشن پہلا اسٹیپ کیوں کر رہی ہوں یہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گی کہ جو ویک 2 کا پلان ہے نا, اسی لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ہم گھر کو سیٹ کر لیں, گھر میں ہمیں پتا ہو کون کون سی چیز ہے. اچھا, ایک طرف میں کام کر رہی تھی, ایک طرف بس آپ کے گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں ساتھ, ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ساتھ ہی میں نے 2 کپ چائے کے رکھ لی اپنے بڑوں کو دینے کے لیے. ساتھ ساتھ نا ہم صرف یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی کام پہ فوکس کریں, ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے گھر میں ہمارے اپنے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہاں پہ ایک بات آئے گی, آپ دوسروں کی پرواہ کیوں کرتی ہیں. میں ایک آپ کو بات بتاؤں, آج کے زمانے میں نا ہم لوگ بہت سیلفش ہو چکے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس میں ہو جاؤں, یہ چیز میں یہ کر لوں. جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے نا, دوسروں کی خوشیوں کے بارے میں سوچیں گے, تو اللہ تعالیٰ یقین کریں ہماری ذات میں برکتیں نچھاور کر دے گا. آج کل میں نے جہاں پہ بھی دیکھا نا, نفسی کا دور ہے, ہر کوئی اپنے آپ میں لگا ہوا ہے, اپنی اس کو پرواہ ہے, دوسروں کو بھول چکے ہیں. میں ہمیشہ ایک میسج دینا چاہوں گی, جتنا آپ یہ مت سوچیں. ہم یہاں پہ کافی کمنٹ آئیں گے کہ آپ ہی دوسروں کو ہم خوش نہیں کر سکتے. دیکھو, دوسروں کو خوش کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھا دوں, عزت اور ذلت کی پرواہ کبھی نہ کیا کریں, کیونکہ اگر کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو اللہ کے سامنے بات کر رہا ہے نا, وہ تو اللہ کے سامنے آپ کی برائی کر رہا ہے. تو پھر کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یہی ہے اس کو کنویں میں دھکیلنے کے لیے, بس ایک ہی چیز آپ کے لیے کافی ہے, کیونکہ وہ اپنے لیے خود کنواں تیار کر رہا ہے. تو آپ کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پازیٹیو دل دیا, اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیوں سوچیں لوگوں کا. ہم نے پھر بھی نیکیاں کرنی ہے, ہم نے پھر بھی بھلائی کرنی ہے, ہم نے پھر بھی لوگوں کا خیال رکھنا ہے, چاہے لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے جتنا مرضی بولے, کیونکہ ہم نے لوگوں سے اجر نہیں لینا, ہم نے اپنے رب سے اجر لینا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں کہتی ہوں, اگر ہر انسان صرف یہ سوچ لینا کہ ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے, اس دنیا میں نیگیٹیوٹی ہو ہی نہ, اس دنیا میں کوئی اپنے بارے میں صرف سوچے ہی نہ, سیلفش ہو ہی نہ, کیونکہ یہ جو سیلفش ورڈ ہے نا, یہ آپ کو کنویں میں لے جاتا ہے. بس یہ میں آپ کو بتا دوں, ہماری قرآن کی ہسٹری آپ کھول لیں, ہر پیغمبر کے اوپر, ہر نبی کے اوپر آزمائشیں آئیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی امت کا بھلا ہی سوچا, اور ٹل دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. بس یہ آپ کا چھوٹا سا آپ کے لیے میسج تھا کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس میسج میں مل گیا ہوگا. اچھا, یہاں پہ نا کچھ میں نے چینجز کی تھی رمضان سے پہلے. یہ نا میں پورا سیٹ, ہماری مائیں بھی نا بیچاریاں بیٹیوں کو ہر چیز دیتی ہیں کہ جیسے ہی ان کا کچن سیپریٹ ہو جائے نا, کچن ان کا بن جائے اور کچن ان کو مل جائے, تو پھر وہ اپنی چیزیں نکالیں. جیسے میں نے اپنے اسٹور روم میں اوپر سے چیزیں نکالی ہیں, پورا سیٹ نکالا تھا, یہ میں نے دکھایا تھا, ہاٹ پوٹ کا, ساتھ کولر بھی تھا. تو میں نے نا رمضان سے پہلے یہ واٹر کولر لگا دیا کہ رمضان میں سحری کے ٹائم پہ نا جگ فل کر کے نا انسان تھک جاتا ہے. تو ایک کولر چھوٹا سا بھر کے میں نے اس کی سیٹنگ کر لی, اس کو میں نے رکھ لیا کھڑکی والی سائڈ پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے اس کو ارینج کر کے رکھا, نیچے نا تھوڑی ٹائلز رکھ کے کیونکہ اس کی کہیں جگہ ہی نہیں بن رہی تھی, ہم ہوم میکرز ہے ہی جگاری. تو پھر بس وہاں پہ سیٹ کر کے رکھ دیا کہ سحری ٹائم صرف یہ واٹر کولر بندہ وہاں جا کے ٹیبل کے پاس رکھ لے, اور چلو جی ایک ہی دفعہ, کیونکہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوتا ہے سحری ٹائم بھی, اور پھر اس طرح آسانی ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ میں آ گئی محمد بیٹا کے نا, کچھ چیزیں میں نے دیکھنی تھی جو نہیں یوز والی ہیں یا جو کچھ چھوٹی ہو گئی, ان کو سیپریٹ کرنا تھا. اور پھر میں نے سارے کپڑے اس کے سیٹ کر کے رکھے. کبرڈ میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکی تھی آج کیسے آپ نے اپنے بچوں کی اپنی کبرڈ کو آرگنائز کر کے رکھنا ہے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کپڑے پریس کر کے ہینگ کر دوں, اس سے آپ کی اتنی بچت ہوتی ہے نا. چاہے اب آپ لوگ کہیں گے آپ ہی اس میں کیا ہے, چھوٹے بچے کے کپڑے 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, چھوٹے بچے کے ساتھ آپ خود کو بھی لیں, آپ اپنے میاں کو بھی لیں, آپ اپنے ساس سسر کو بھی لیں. فور ایگزامپل گھر میں جو افراد ہیں, اگر آپ نے ان کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, فور ایگزامپل. تو اس وجہ سے جب ہم سبھی کے کپڑے ہینگڈ ہوں گے, پریس ہوں گے نا, اس سے بھی ہمارا کافی ٹائم بچ جائے گا. اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں, درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اور آگے آ رہی ہے معراج شریف, پھر آ رہی ہے شب بارات, پھر رمضان شریف آ رہے ہیں.
تو بہت سی چیزیں جو ہم نے پہلے جیسے ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں نا، سجاتے ہیں، اس طرح رمضان سے پہلے میں نے اپنے گھر کو سجانا ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اور جو یہ چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے نا، یقین کریں اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور کسی کو دکھانے کے لیے کام نہ کیا کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کیا کریں، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر کام کیا کریں. دیٹس اٹ. اور یہ چیز نا ہم نے بچپن سے اپنی ماما کو دیکھی ہوئی ہے. وہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے اپنی ساری تیاریاں کر لیتی تھی، اور رمضان کا مہینہ صرف ان کے ہاتھ میں تسبیح اور جان نماز کے پاس وہ بیٹھی ہوتی تھی، اور سحری اور افطاری اچھی اچھی سی ہمیں کھانے بنا کے دیتی ہوتی تھی. یہ ہوتی ہے ایک اصل ہوم میکر. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سحری اسکپ کر دیتے ہیں، ابھی سحری کیا کرنی ہے کر کے، جبکہ سحری آپ دیکھیں تو صحیح کتنی اس کی وہ فائدے ہیں سحری کے، اور کتنی اس کا ثواب ہے سحری کرنے کا. لیکن بس ہم کیا کریں، ہماری رات اور دن کی روٹینوں نے ہمیں ایسے کر دیا نا مجبور. لیکن ابھی بھی ٹائم ہے کہ اگر ہم اپنے ماؤں کی روٹین پہ واپس چلے جائیں نا، تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ کویشچنز آتے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں، یہ میں نے محمد بیٹا کے نا وہ کبڈ کے اندر نا ایک جو کمپارٹمنٹ تھا نا، ایک پورشن تھا وہ بڑا سا بنایا، براڈ سا، اس کے اندر میں نے وہ ایک اسٹک سی لگوا دی، اور اس کو ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں، اس میں سارے ہینگ کر دیے. ماشاءاللہ اس کے سارے ڈریسز ہینگ ہو گئے. پھر یہ ایک میں نے نا آرگنائزرز یہ آرڈر پہ منگوائے تھے، یہ 3-4 آرگنائزرز میں نے منگوائی. اتنے کمفرٹیبل ہیں، اتنے اچھے ہیں نا، اور ایزیلی آپ مطلب کیری کر لیتے ہو، ایزیلی رکھ لیتے ہو، کوئی ہیوی ویٹ نہیں ہے. اس میں نے سارے رومپرز رکھ دیے، کیونکہ سردیوں میں نا بچوں کو رومپر پہنائے، پینٹس رکھ دی اس کی یہاں پہ، اور اس طریقے سے میں نے رکھی کہ مجھے ایچ اینڈ ایوری تھنگ نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھی. آرگنائزرز اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ سیگریگیشن اچھے طریقے سے کرو، آپ کو چیزیں پتہ چلے. اور یہ سائڈس پہ جو ہکس تھیں، اس سے اتنا ایزی ہو گیا تھا نا، یہ دیکھیں. اب میں نے کبڈ میں ایسے بھی کپڑے رکھ سکتی تھی، لیکن آرگنائزر کی ہیلپ سے نا بڑی آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے بچوں کی اسپیشل. پھر دوسرے والے آرگنائزر میں نے وہ والی شرٹس رکھ دی جو ابھی یہ پہن نہیں رہا، کچھ ٹراؤزر، کچھ نائٹ ڈریسز، وہ میں نے اس سے، کیونکہ یہ زیادہ سارے کپڑے تھے تو میں نے ان کو نا ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا کہ یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ میں رکھ دیتی ہوں یہاں پہ. پھر میں نے یہ DIY باکس بنایا ہوا تھا، اس کے اندر میں نے ساری ساکس رکھ دیں. پھر یہ ٹیشو پیپر کا جو ہوتا ہے نا، ٹیشو باکس کا، یہ میں نے آپ لوگوں کو بنانا بھی سکھایا. پھر اس کے اوپر جو کوئی بھی آپ جو ہے نا کپڑا سا وہ اس کے جو ہے نا سل کے لگا دیں، اور اتنا اچھا یہ آرگنائزر بن جاتا ہے. یہ دیکھیں جو ساکس ہوتی ہیں، جرابیں ہوتی ہیں، ان کو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ان کو رکھنا ہے. پھر ایک کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں کی، ایک نہیں مل رہی، دوسری نہیں مل رہی، چلو جی پھر بس افراتفری کا عالم ہوتا ہے. تو یہ میں نے نا چیزیں لیگن وغیرہ سب کچھ اس میں نا انرز اس کے رکھتی ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ ساری چیزیں اس میں آنی ہیں. اب ساتھ میں نہیں، یہ آرگنائزرز اتنے کوئی اچھے ہیں نا، ایک دوسرے کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہو، بڑوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو. اتنی اچھی اس کے اندر اسپیس تھی نا، اور یہ دیکھیں میگا اسپیس یعنی یہ مطلب کر رہے تھے، اور بہت مجھے اچھے لگے یہ آرگنائزرز، بہت ہی 10/10 ان کی کوالٹی تھی. تو بس اس طریقے سے نا میں نے چیزیں ساری سیٹ کر کے رکھ دی اس کی، اور ان کو میں نے رکھ دیا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ بس یہ کچھ نیو ڈریسز تھے، وہ میں نے نیچے کر کے رکھ دی. ایک کمپارٹمنٹ میں دیکھیں سارے ہینگ ڈریسز ہیں، ایک میں نے سارے وہ دیکھیں آرگنائزر سیٹ کر کے رکھ دی ہے. اس کے ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہ دوسرا آرگنائزر، اس سے کافی اسپیس، یعنی یہاں 4 آرگنائزرز آپ کے ایزیلی آ جاتے ہیں. میں نے اتنی اسپیس کی کبڈ بنائی ہے کہ ایٹ لیسٹ آرگنائزرز میں 4-5 آ سکیں، یعنی میں اپنی چیزیں بھی رکھ سکتی ہوں. پھر جو یہ ونٹر کوٹس ہوتے ہیں، یہ سارے میں نے الگ سے ان کو فولڈ کر کے رکھ دیا تاکہ مجھے پتا ہو، کیونکہ اب جتنی شدید سردی پڑ رہی ہے نا، بچوں نے کچھ بھی پہنا، اگر باہر جانا نا تو یہ کوٹ نکالا اور بس اس کو اوپر پہنا دیا، اور دیٹس اٹ، آپ ریڈی ہو جاتے ہو باہر کے لیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آسانی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہم سبھی ہوم میکرز کو نا سکون دیتی ہیں. میں اپنی اگر بات کروں نا، مجھے یہ چیزیں سکون دیتی ہیں، میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو. کیونکہ اگر میرا گھر میسی ہو نا، مجھے کوئی چیز مل نہیں رہی ہو، تو میں ٹینشن میں آتی ہوں، میں اسٹریس میں آتی ہوں. میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی ویڈیو بناؤں، میرا دل نہیں کرتا میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں، میرا دل نہیں کرتا میں کسی سے بات کروں. ایسا بھی ہوتا ہے جن کو عادت ہوتی ہے نا، جنہوں نے بچپن سے دیکھی ہوتی ہیں چیزیں اس طریقے سے، اپنے گھر کا ماحول ایسا دیکھا ہوتا ہے کہ ہر چیز ماشاءاللہ. میری ماما کا تو میں بالکل نہیں مقابلہ کر سکتی، وہ تو مطلب 100/100 ہے، یعنی میں کیا بتاؤں ان کا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، آمین. کافی سبسکرائبرز میری ماما کا پوچھ رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو اور دعائیں بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. بڑا کہتی ہوں ماما کسی دن ویڈیو میں آئے، بٹ ماما نہیں آتی. انشاءاللہ جلدی لے کے آؤں گی آپ سب کی ریکویسٹ پہ. اچھا پھر محمد بیٹا کی میں بتا رہی تھی نا، کچھ ٹوائز میں نے اس طرح چھپا کے رکھ دیتی ہوں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے جب کبڈ کھولو نا تو کچھ ٹوائز اس کے نظر آنے چاہیے. تو اس طریقے سے میں چھپا دیتی ہوں، کچھ آدھے ٹوائز اس کو دے دیتی ہوں کھیلنے کے لیے. اور پھر پیچھے ڈائپر کا میں نے وہ پیک رکھ دیا.
आधे डायपर मैंने निकाल के बाहर सेट किए होते हैं, बाकी मैं पीछे रख देती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं। और कबर्ड की आप देखें स्पेस, आपने जब भी कबर्ड बनवानी है ना अपने घर में तो काफ़ी ब्रॉड बनवाएं, ताकि उसमें जो है ना स्पेशियस कबर्ड होती है ना, जिसमें मतलब जगह ज़्यादा होती है। यकीन करें आपकी इतनी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, मोहम्मद बेटा की सारी चीज़ें होगी। नीचे मैंने अपने पर्स रखे हुए हैं, ये एक ड्रॉ है, इसमें ड्रॉ की वजह से ना ये थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा ना वो बना है डीप। और यहाँ पे मैंने इसके शूज़ रख दिए हैं, कुछ शूज़ बाहर पड़े हुए हैं क्योंकि मैं ना शूज़ इसके कम ही रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही पाँव आपको पता है बच्चे का यूँ बड़ा हो जाता है माशाल्लाह से, या मोटा पतला हो जाता है, तो वो शूज़ फिर फ़ायदा नहीं देते। तो इसलिए मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ कि एटलीस्ट इसका ना इतना टाइम निकल जाए, फिर उसके बाद मुझे वो वेस्ट ना जाए। तो जी मेरे साथ साथ आप भी प्री रमदान प्रेप सीरीज स्टार्ट कर दें, और वीक 1 को हमने सेट कर लेना है अपने घर को सेटिंग करने में, अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि हम अपने रमज़ान के महीने को ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें बरकतें इकट्ठी कर सकें। और उसके लिए जी हमारा पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में इंशाल्लाह किचन ऑर्गेनाइजेशन आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बतें इतना प्यार निछावर करने का, एक आम सी बंदी को ख़ास बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाएं। मुझे अपनी दुआओं में, मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बेटे को, मोहम्मद बेटा को अपनी दुआओं में याद रखना है हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।